چونکہ اردو تاریخ ایک دن آگے ہے، آج 5 تاریخ ہے اگست کی، اور محرم الحرام کی 6 تاریخ ہے، ایک دن آگے پیچھے ہے۔ تو اگر 9-10 محرم کا روزہ رکھیں گے تو انگریزی تاریخ کے حساب سے 8 اور 9 کا روزہ ہوگا، اور اگر 10 اور 11 محرم کا روزہ اگر رکھنا چاہتے ہیں تو انگریزی تاریخ کے حساب سے 9 اور 10 کا روزہ ہوگا، یعنی 9 تاریخ کو 9 اگست کو 10ویں محرم ہے، یوم عاشورہ۔ اس کا خیال رکھا جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10ویں محرم کے روزے کی فضیلت بھی حدیث پاک کے اندر ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یقین ہے کہ 10ویں محرم کا ایک روزہ پورے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ پاک پورے سال کے اندر جو بھی گناہ صغیرہ ہوتے ہیں اللہ پاک ایک روزے کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ یعنی محرم کا مہینہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے بڑی فضیلت کا حامل ہے، بڑی برکت ہے اس روزے کے اندر۔ اور وقت یہی ہے کہ پہلی محرم سے لے کر کے 30ویں محرم تک پورے مہینہ جب سہولت ہو، جتنی سہولت ہو روزہ رکھے، پورے دن روزہ رکھنے میں، پورے مہینہ روزہ رکھنے میں وہ فضیلت ہے۔ یہ خصوصیت کے ساتھ پہلی تاریخ سے لے کر 10 تک کا جو خاص کر لیتے ہیں لوگ، اسی میں فضیلت ہے، بقیہ دنوں میں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس 10ویں محرم کے اندر اور خصوصیت کے ساتھ اس مہینے کے اندر تاریخ اسلام کے بہت سارے واقعات ہوئے، اور خصوصیت کے ساتھ محرم الحرام کے اندر بہت ساری شہادتیں ہوئی ہے، جیسا کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو ہے۔ اور یوں تو پورے سال کے اندر ہر تاریخ میں، ہر دن میں کسی نہ کسی کی شہادت ہوئی ہے، کسی نہ کسی کی شہادت ہوئی ہے۔ صرف اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ اس مہینے کے اندر سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت اسی مہینے کے اندر ہے، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی مہینے کے اندر ہے، اور بھی بہت سارے جانثار صحابہ کرام کی شہادت اس مہینے کے اندر ہوئی ہے۔ اس مہینے کو کسی ایک شہادت کے ساتھ خاص کر دینا یہ شرعی اعتبار سے غلط ہے، جیسا کہ ہمارا آپ کا اور پوری امت مسلمہ کا یہ دل اور دماغ کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو یعنی 10ویں محرم کو سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ صرف اسی سے جوڑ کر کے خاص کر دینا یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اس تاریخ کو یعنی 10ویں محرم کو جتنی کام بھی ہوتے ہیں، جتنے خرافات ہوتے ہیں، اور اسلام پر جتنی چیزوں کا ایجاد اس دنیا والوں نے کر رکھا ہے، اور آج کے ہم مسلمانوں کی مسلم قوم نے جو کر رکھا ہے، یہ شرعی اعتبار سے سراسر غلط ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام اہل فکر، تمام عقیدے کے علماء اس بات پر متفق ہے کہ تعزیہ بنانا یا اس میں شرکت کرنا یا اس میں پیسہ خرچ کرنا یا اس میں کسی طرح کا کوئی بھی تعاون کرنا، مدد کرنا، یہ شرعی اعتبار سے حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ کسی بھی علماء کا یہ مسلک نہیں ہے کہ تعزیہ کے سلسلے میں کسی بھی طرح کا کوئی جائز صورت بھی ہو، ایسا کہیں نہیں ہے۔ اب ظاہر میں اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم نے فلاں جگہ دیکھا، فلاں جگہ دیکھا،
فلاں مولانا صاحب یا فلاں حافظ صاحب یا فلاں قاری صاحب یہ وہ بھی تو شریک ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں یا لاٹھیاں کھیلتے ہیں یا اور کوئی کام کرتے ہیں، تعزیہ میں جاتے ہیں، میلے ٹھیلے میں شرکت کرتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے کسی بھی عالم یا کسی بھی مفتی یا کسی بھی حافظ اور قاری کی ذاتی شریعت نہیں ہے، اچھی طرح سے سمجھ لیجیے۔ اللہ کے نزدیک سارے کے سارے انسان برابر ہے، اصولی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے، شرعی قانون کے اعتبار سے سارے کے سارے برابر ہے۔ ذرا غور کیجیے، جن لوگوں کو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علماء کی جماعت سے ہے یا کسی اللہ والوں کی جماعت سے ہے، تو کیا ہم آپ جس کو عالم یا کچھ اور سمجھ رہے ہیں، کیا اگر وہ نماز چھوڑ دے تو اس کو گناہ نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ عوام چھوڑے اس کو بھی گناہ ہوگا، خاص لوگ چھوڑے ان کو بھی گناہ ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کسی سے کوئی غلطی یا چوک ہو رہی ہے تو اپنا ذہن اس طرف نہیں لے جائیے جو غلطی ہو رہی ہے، بلکہ اس طرف اپنی طرف ذہن کو موڑیے کہ اللہ کے یہاں ہمیں حساب و کتاب دینا ہوگا۔ پروردگار عالم کے نزدیک حساب و کتاب کے وقت اگر پوچھے پروردگار عالم کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیا، وہاں پر اگر کہیے گا کہ الہ العالمین فلاں صاحب نے بھی یہ کیا ہے، کیا ہوگا؟ فرشتے ڈنڈا لے کر کے کھڑے ہوں گے، اللہ کا حکم ہوگا اور اتنے ڈنڈے پڑیں گے کہ اپنا ہوش نہیں رہے گا تو دوسروں کا کیا ہوش رہے گا۔ یہ بات ذہن سے آپ ہٹا دیجئے کہ کوئی آدمی عالم ہو، نمازی ہو، حاجی ہو، حافظ ہو، کوئی بھی ہو، اگر چوک اس سے ہو رہی ہے تو ہم بھی کر بیٹھے یہ بے وقوفی ہے۔ اگر ایک آدمی آگ کا انگارہ ہاتھ میں لیے ہوا ہو اور جیب میں ڈال دے، آپ بھی اگر دیکھا دیکھی آگ کا انگارہ ہاتھ میں لے کر گھومے، کوئی کہا ارے یہ کیا کر رہے ہو، ارے فلاں تو کر رہا تھا اس لیے ہم بھی جیب میں ڈال رہے ہیں، تو آپ کو اتنا بڑا بے وقوف کوئی نہیں سمجھا جائے گا۔ شرعی اعتبار سے جو شریعت کا اصول پروردگار عالم نے بنایا ہے، چاہے وہ حلال کے قبیل سے ہو یا حرام کے قبیل سے ہو، ساری امت کے لیے وہ برابر ہے۔ اگر حرام ہم کریں گے جتنا گناہ آپ کو ہوگا اتنے ہی مجھے ہوگا، حلال کام ہم کریں گے جتنا ثواب ہمیں ہوگا آپ کریں گے اتنے ہی ثواب آپ کو ہوگا۔ یہ عام طور پر لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے کہ فلاں صاحب فلاں یا فلاں بابو یہ کام کر رہے ہیں تو کوئی کچھ نہیں کرتا، ہم کو ٹوک رہا ہے۔ ارے اگر کوئی ٹوک رہا ہو تو اس کا احسان مانیے کہ آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہے۔ یہ مہینہ بہت ہی محترم مہینہ ہے، اس مہینے کا احترام کے اندر یہ بھی ہے کہ کل تک جو سال پورا گزرا ہے اپنی زندگی کا حساب و کتاب لینا چاہیے اور غور و فکر کرے کہ پچھلا ایک سال جو ہم گزار کر کے آئے ہیں، اس ایک سال کے اندر کتنی اللہ کی عبادت ہوئی ہے اور کتنی اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، جتنے گناہ ہوئے ہیں اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے۔ توبہ استغفار کریں، چونکہ پچھلا وقت لوٹ کر آنے والا نہیں ہے۔ پروردگار عالم کے سامنے روئیے، گر گرائیے، اللہ سے معافی مانگیے، پروردگار عالم معاف فرما دے گا۔ اور یہ نیا سال جو شروع ہو رہا ہے محرم الحرام کا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے پروردگار عالم کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک دیجئے، اللہ پاک آپ کے بگڑے ہوئے حالات کو سدھار دے گا۔ اور اگر جس طریقے سے پچھلا سال گزارتے آئے، لاپرواہی میں، سستی میں، من پسند زندگی میں، اور وہی دوسروں کو دیکھا دیکھی میں، فلاں نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کو کچھ نہیں کہتا ہے، ہم نہیں پڑھتے ہیں تو کیا ہو گیا، فلاں یہ گناہ کر رہا ہے ہم کر رہے ہیں تو کون سی بات ہے، بات صحیح ہے، نقصان تو آپ کا اپنا ہے تو کون سی بڑی بات ہے۔ جہنم میں آپ جلیں گے، ٹوکنے والا نہیں جلے گا، ٹوکنے والا تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے جو ذمہ داری دے رکھی ہے ہر ایک انسان کے اوپر، وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، وہ اپنی ذمہ داری سے
نجات پا رہا ہے۔ اللہ پاک اب اس سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے اس کو بتلایا یا نہیں بتلایا، اس کی ذمہ داری ختم۔ مان گئے آپ کا فائدہ، نہیں مانے اپنا نقصان ہے۔ اللہ کے نزدیک یہی اصول بہت ہی خطرناک ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا ضابطہ اور قانون بالکل اٹل ہے اپنی جگہ پر، اس قانون کے تحت جو چلے گا بچ جائے گا، اس قانون کو جو پار کرے گا وہ پھنس جائے گا۔ یہ تو ہم لوگوں کے دنیا کا معاملہ ہے کہ آدمی جو ہے پیسے کی طاقت پر، دولت کی طاقت پر، شہرت کی طاقت پر، پاور کی طاقت پر، بہت ساری طاقتوں کا استعمال کر کے بڑے سے بڑا جرم کر کے بھی انسان سینہ ٹھوک کر کے چلتا ہے اور قانون اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ یاد رکھ لیجئے اللہ کا ضابطہ اور قانون اتنا سخت بنا ہوا ہے کہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں تو سارے لوگ جمع ہوں گے، شروع دنیا سے لے کر قیامت تک نہ جانے کتنے کروڑ انسان جو آئے ہیں، جو مر چکے ہیں، موجود ہے، سارے کے سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے، بڑی بھیڑ ہوگی۔ یہاں اگر 1000 2000 کی بھیڑ ہو جاتی ہے، آدمی کوئی غلطی کرتا ہے تو ادھر سے ادھر چھپ کر کے نکل جاتا ہے اور نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ میدان محشر میں اتنی بھیڑ ہوگی، وہاں بھی آدمی چاہے گا کہ ہم بھاگیں۔ جب گرفت کی نوبت آئے گی، اللہ کا فرشتہ جب پکڑنا شروع کرے گا تو وہاں بھی بھیڑ میں ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرے گا میدان محشر میں، لیکن وہاں بھاگ نہیں سکے گا۔ اگر ادھر بھاگنے کی کوشش کرے گا، فرشتہ وہاں پکڑنے کے لیے موجود ہے، پیچھے مڑ کر ادھر بھاگے گا، یہاں موجود ہے، آگے بھاگے گا پیچھے